کرام، میں ہوں آپ کا خادم اشرف العلماء محمد وقار الحسن چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ورثہ میڈیا۔ تو جی ناظرین، آج جس شخصیت کا میں آپ کو خطاب سنانا چاہتا ہوں اور جس عنوان پر سنانا چاہتا ہوں، وہ شخصیت کہ جس کی پوری زندگی علم پڑھتے پڑھاتے گزری ہے۔ میری مراد شیخ القرآن، شیخ الحدیث و تفسیر، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا شیخ القرآن غلام علی صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اکاڑا شریف والے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے شاگردوں کی تعداد تو ہزاروں کے اندر ہے، لیکن ان کے مشہور شاگردوں میں سے خطیب پاکستان، خطیب عرب و جم علامہ محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، اور جن کے شاگردوں میں سے استاد العلماء، ہزاروں علماء کے استاد آج بھی زندہ سلامت موجود مفتی فضل سبحان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ مردان والے، جن کے شاگردوں میں سے بہت بڑے عالم دین علامہ مفتی محمد رفیق صاحب الحسنی کراچی والے۔ تو شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ گفتگو تو لاجواب کرتے تھے، لیکن خطابت جو ہے نا کو زیادہ نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ پڑھائی والا سلسلہ ان کا بہت زیادہ طویل تھا، اور ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ دورہ تفسیر قرآن تھا۔ 1957 کے اندر انہوں نے دورہ تفسیر القرآن شروع کیا تھا، 2000 آپ کی وصال مبارک فرمانے تک وہ سلسلہ ان کا جاری اور ساری رہا۔ تو یہ ان کا خطاب ہے میلاد مصطفیٰ کے اوپر، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ یہ عمرہ پر جا رہے ہیں۔ عمرہ سے ایک دن قبل یا اسی دن غالباً صبح کے وقت محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا، تو رو کر فرمانے لگے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس کا میلاد منا کر جا رہا ہوں۔ بہت بڑا علمی تحقیقی خطاب ہے، پہلی دفعہ یہ خطاب آپ سنیں گے، تو میں اپیل کروں گا کہ یہ خطاب مکمل سن کر اپنی محبت کے اظہار لازمی جو ہے نا کمش کے اندر کیا کریں۔ ہمارے اس چینل کو فالو، لائک، سبسکرائب، شیئر کریں۔ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل قاری محمد وقار الحسن چشتی کے نام سے ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے نام ور خطبہ کے بیان روزانہ اپلوڈ ہوتے ہیں، اس کو بھی لائک، فالو، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ہمارا فیس بک کے اوپر پیج ہے فیضان حضور اشرف العلماء علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی علیہ رحمت کے نام سے، اس کو بھی فالو، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں گے، انشاءاللہ ملیں گے۔ او انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ یقین جانے کے بغیر سوچے سمجھے میرے منہ سے یہ آیت نکل گئی ہے، نہ کو میرے ذہن میں یہ مضمون تھا، اگرچہ اس وقت میری حالت یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ماسٹر محمد علی گوہر جو ہیں نعت خان حضرات سے محبت کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ نعت خان پڑھتے ہیں، میں یہاں ہوں میرا دل، میں یہاں ہوں میرا دل، لیکن یہ پڑھتے زبان سے یہ ہیں اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ میں یہاں ہوں میرا دل سینے میں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بات منہ سے وہ نکلنی چاہیے جو زبان پر نہ ہو، سینے سے نکلے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان کہو رحمۃ اللہ علیہ۔ کون احمد رضا؟ کون احمد رضا؟ کہ اگر وہ احمد رضا نہ ہوتا تو آج اکیڑے کے اندر یہ نقشہ نہ ہوتا، ملک کے اندر یہ نقشہ نہ ہوتا، دنیا اسلام میں یہ نقشہ نہ ہوتا۔ وہ احمد رضا عاشق رسول کہ مدینہ الرسول میں مواجہ شریف میں ایک دیوبندی نے کتاب لکھی حج و عمرے کے مسائل، کراچی سے مجھے بھیجی، میں نے فوراً دیکھا کہ دیکھوں کہ مواجہ شریف حضور کے سامنے کیا پڑھتا تھا۔ جب میں نے دیکھا غور سے تو مولوی صاحب نے لکھا کہ جب میں وہاں پہنچا حضور کے مواجہ شریف میں، کہاں پہنچا جو اصل کائنات، روح کائنات، جان کائنات، سید کائنات
مقصود کائنات کہاں پہنچا جہاں پر حاجی صاحبان نہیں پہنچتے، زائرین نہیں پہنچتے، وہاں پہنچا جہاں 70,000 صبح اور 70,000 شام کو وہ فرشتے آتے ہیں کہ قیامت تک دوبارہ آنے کا ان کو موقع نہیں ملے گا۔ بھول جاؤں گا، بڑھاپا ہے، حافظے کی کمزوری ہے، الکلام یزر الکلام۔ السلام علیکم مولانا فیض احمد صاحب زندہ باد، سبحان اللہ۔ کہتا ہے میں نے جب دیکھا ایک آدمی کو کہ حضور کے چہرہ انور کے سامنے سلام پڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور چہرے پر اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہے، دیکھ کر میں اس قدر متاثر ہوا کہ میں اس کے قریب پہنچا اور اس کے منہ کے ساتھ اپنے کان لگایا، کیونکہ وہاں ادب کا تقاضا یہی ہے نا کہ آواز اونچی نہ ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کہتے ہیں جب میں قریب پہنچا تو میں نے کیا سنا، وہ آدمی جو سر سے لے کر پاؤں تک عشق و محبت کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اس کے چہرے سے آنسوؤں کی لڑیاں لگی ہوئی تھیں اور اس کا بدن کانپ رہا تھا بید مجنوں کی طرح۔ میں نے کان لگا کر سنا کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے۔ جب میں نے کان لگایا تو وہ پڑھ رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کون لکھ رہا ہے؟ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، وہ لکھ رہا ہے جو اعلیٰ حضرت کو کبھی مقصر المسلمین کہتے ہیں، کبھی انگریز کا ایجنٹ کہتے ہیں، کبھی بدھ کی بےزتی کہتے ہیں، کبھی امام المبتدئین کہتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ امام احمد رضا تو اتنا مقبول ہے کہ حضور کے روضہ اقدس پر بھی اسی کا سلام دنیا پڑتی ہے۔ عرب و عجم کے اندر، امریکہ کے اندر، بر اعظم یورپ کے اندر، افریقہ کے اندر، دنیا میں پاکستان یا انڈیا کے جو سنی مسلمان رہتے ہیں سب میلاد کرتے ہیں، عید میلاد مناتے ہیں اور سب اخیر میں پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو۔ میں اپنے معزز مہمان محبی و مخلصی جناب عزیز احمد صاحب، جناب مشتاق احمد صاحب سلطانی کے اور آپ کے درمیان خامخواہ حائل ہو گیا ہوں۔ میں تو ان کو سلام کرنے آیا تھا اور دعوت دینے آیا تھا کہ کبھی حج اور عمرہ پر جاتے ہوئے کبھی دوستوں کو عام طور پر نہ اطلاع دی تھی نہ کبھی جلسہ کیا تھا، خاموشی کے ساتھ گئے، خاموشی کے ساتھ چلے آئے، اسے ہی زیادہ پسند کرتا تھا۔ لیکن ان سال جو جا رہا ہوں وہ اس طرح جا رہا ہوں کہ اعلان عام کر کے جا رہا ہوں اور میلاد مصطفیٰ کر کے جا رہا ہوں اور حج عمرہ اور زیارت مصطفیٰ کے مسائل بیان کرتا ہوا جا رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں اعلان کہ ویسے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ بھی سکتا ہوں کہ نہیں، یا دوسری دفعہ بول بھی سکتا ہوں کہ نہیں، کہ وہ وقت مقررہ جب آ جاتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ لیکن اس وقت 1920 سے لے کر 11 جون 1920 سے لے کر کتنا اکتوبر ہو گیا ہے، 4 اکتوبر 1997 تک آپ حساب لگا لیں، مولویوں کو حساب نہیں آتا ہے اللہ ماشاء اللہ۔ اس سن میں پہنچا ہوا ہوں تو پتہ نہیں پھر آپ کی سندھی مسجد تو دیکھے ہوئے مجھے عمر گزر گئی ہے، آج اتنے اتفاق سے یہاں پر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس محلے والوں کو
محلے والوں کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، سندھی ہوں یا غیر سندھی، اللہ تعالیٰ جتنے سنی بھائی جہاں رہتے ہیں سب کو برکتیں عطا فرمائے، خیر و برکت دے۔ اور جو ہمارے فاضل محترم علامہ مولانا عبد الحفیظ صاحب یہاں خطیب مقرر ہوئے ہیں، جن کے صاحبزادہ صاحب نوازش فریدی آپ کے سامنے پنجابی میں نعت شریف پڑھ رہے تھے بارگاہ رسالت سے متعلق، مجھ سے پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ میں نے کہا کہ سندھی محلہ مشہور ہے، محلہ بھی مشہور ہے، مولوی مشہور ہے، مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ یہ محلے والوں کا قصور نہیں ہے، میں نے کبھی انکوائری نہیں کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان مولویوں کا بھی قصور ہے جو اس محلے کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے بھی مولویوں کو داغ لگایا ہے۔ میں اس حفیظ کی خدمت میں، یہ میرا بچہ ہے، عزیز ہے، یہ سمجھتا ہے، یہ تو اس کا لڑکا ہے، یہ میرا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، عزیز شگرد ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں اس میں غنالہ شریف اور اکواڑہ شریف، کہاں لاہور شریف، اور وہ کیا شالامار ٹاؤن ہے، کیا ٹاؤن کہتے ہیں، ٹاؤن شپ، بابا صاحب، دیکھو جی بابا صاحب کہاں کہاں کا پانی پیا ہے، کہاں کہاں نے فیض پہنچایا ہے، آخر پھر مڑ کر کے کلو شین کر جو علاج نہیں۔ اب یہ تشریف لے آئے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ خیر، آپ عبد الحفیظ ہیں، عبد الحفیظ، جب آپ عبد الحفیظ ہیں تو حفیظ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ کی خدمت میں میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ ماضی کو ختم کر دیں اور حال اور مستقبل میں ایسا کارنامہ چھوڑ کے جائیں کہ علماء کے جو بدنامی ہے ختم ہو جائے۔ اور اہل محلہ کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں، حافظ صاحب قبلہ کبھی اس مسجد کے صدر ہوا کرتے تھے، اب شاید رکن بھی ہیں کہ نہیں، لیکن سرپرست ہیں، اہل محلہ ہیں۔ دوسرے عزیز بھی جو بیٹھے ہوئے جن کے نام میں نہیں جانتا ہوں، ان حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایسی شکایت نہ آئے کہ سندھی محلے والے کسی مولوی کو کھڑو نہیں دیں گے، تو مولوی صاحب نے کہنا حضرت ایسی شکایت نہ آئے کہ مولوی سے ٹھہر دیں گے۔ بس اتنا ہی کہتا ہوں، اس سے زیادہ کیا عرض کر سکتا ہوں۔ دو مسئلے میں چھیڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کوئی نبدا کہ نہیں۔ میں علامہ مقرر خوش بیان، مقرر شیریں بیان حضرت مولانا سلطانی صاحب سے معذرت کرتا ہوا عرض کرتا ہوں کہ تسی تو جڑے ویلے کھلو گے بندے تمہیں سننا آئے نہیں، تو میں نے رکاوٹ پیدا کرتی خام کر بن گیا۔ کچھ مسئلے میں نے آپ کو سنانے ہیں اور کچھ باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سنانے ہیں، کیونکہ جب سے وہ اکاڑے میں آئے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا، میں تو گوشہ نشین آدمی ہوں، ان کو پتہ چلنا چاہیے بلوچستان میں جا کر کہ اکاڑے کے اندر کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہماری ڈائری غلط نہ دیں۔ پہلا مسئلہ پہلے بیان کرتا ہوں، اس کا پہلا حق ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو ان کو چاہیے کہ کیا کریں؟ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے، ہمیں، مجھے اور آپ کو، مسلمانوں کو، خاص کر کے میرے جیسے گناہگاروں کو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوا ہے، ظلم کبیر کثیر کیا ہوا ہے، ان کو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں کو یہ چاہیے تھا کہ جاؤ کا محبوب تیرے دروازے پر حاضر ہو جائے، تیرے دروازے پر حاضر ہو جائیں۔ واہ کیا بات ہے، جرم خدا کا کریں اور دروازے مصطفیٰ پر جائیں۔ یہ کیوں نہیں رب نے کہا کہ تم جرم ہو جائے، ایسے کہہ لو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ کتنی آیتیں قرآن پاک کی جس میں تو دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کو دیکھ کر بعض بے ادب کہتے ہیں کہ دیکھو جی سارے قرآن میں ربنا ربنا ہے، یہ کہیں نہیں ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ کہیں نہیں ہے کہ یا حبیب اللہ اسما کالنا۔ لیکن قرآن کی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی حافظ ہو، کوئی قاری ہو، یہ حافظ قاری سنے، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں حافظ جی مولوی صاحبان، یہ باہر سے پڑھ رہا ہوں، یہ آیت میں نے قرآن میں نظر نہیں آتی ہے۔ ربنا ربنا
रब्बाना सारे याद आते हैं, तो ये याद नहीं आता है कि रब्बाना के जिससे कहना है हमारे रब, वो रब कहता है जुल्म करो जब नफ्सों पर, जब तुमने अपने नफ्सों पर जुल्म कर लिया, जिस वक्त उन्होंने नफ्सों पर जुल्म कर लिया, जालिम हो गए, जुल्म कर लिया, गुनाह कर लिया, कुफ्र कर लिया, शिर्क कर लिया, कोई बात कर ली, फरमाते हैं तो करें क्या? जाऊ का महबूब तेरे दरवाजे पर हाजिर हो जाए। आपको ख्याल पैदा होगा, बेशक मौलाना साहब जो कुछ कहते अल्लाह बला सब मेरे दिल करें, अल्लाह का ठीक है, दुआएं तो आप करेंगे, अल्लाह ताला सबकी खैरियत रखे, सबकी दुआएं कबूल रखे, सबकी दुआएं कबूल करें। आला हजरत फरमाते हैं कि मुजरिम बुलाए आए हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, जाऊ का है गवाह। या रसूलुल्लाह से आपे कोई नहीं आए, असी आपे कोई नहीं आए, तू रब करीमा बुलाया है, तू आख्या है मेरे महबूब के दरवाजे पे आ जाओ, असी आ गए, असी हाजिर हो गए। जाऊ का जे को गरीब ना जा सके, ना ताकत हो, ना हिम्मत हो, तो फिर क्या करे? फिर क्या करना है? फिर जाऊ का जिस्मानी तौर पर तो मदीने में है, रूहानी और नूरानी तौर पर हर मोमिन के सीने में है। आपके सामने दीन का वो खादिम बैठा है, वो किससे कहानियां और शेर शार पढ़ के आपको नहीं टरका रहा है, वो किताब और सुन्नत का खादिम है, उसको 50 साल तकरीबन किताब और सुन्नत की खिदमत से गुजरे हैं। इसलिए जिम्मेदारी से कहते हैं, हम अहले सुन्नत व जमात ये नहीं कहते हैं कि हुजूर मदीने के अंदर अपनी कब्र में नहीं है, जिस्मानी तौर पर मुस्तफा कब्र अनवर के अंदर है, कब्र किसी वक्त खाली नहीं होती है, मगर रूहानी तौर पर, नूरानी तौर पर हर मोमिन के सीने में है, हर मोमिन के घर में है मुस्तफा अलैहि। कैसे है? कौन कहता है? मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, सारे मिशकात, कितनी किताबों के मुसन्निफ, अल्लामा शामी कहते हैं अपने जमाने के मुजद्दिद थे, मक्के शरीफ के अंदर रहते थे। मुल्ला अली कारी हिरवी इराक के थे, मक्की कहते हैं मक्के में थे। फरमाते हैं कि किताब शिफा फी हुकूक मुस्तफा, अल्लामा काजी इजाज की एक लिखी किताब है हुजूर की शान और हुकूक में, उसमें वो लिखते हैं कि कुरान में आता है कि जब घर जाओ तो घर वालों को सलाम करो। इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अहलिहा, ये तो भूल जाए तो हाफिज़ दास दिए मैंने। इज़ा दखलतुम बुयूतन, जब घरों में दाखिल हो तो फसल्लिमू अला अहलिहा, घर वालों पर सलाम करो। हुजूर फरमाते हैं घर किसी के जाओ, दरवाजे के सामने ना खड़े हो, चातियां ना मारो, एक पासे खड़े हो, एक पासे तो आपको अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ये अंदरों आवाज आ जाए तो उठ खोल, आइए तशरीफ लाइए तो दाखिल हो जाओ, और अगर ना आवाज आए उठ जाओ, वापस लौट जाओ। एक और बात याद आ गई सामने, जनाब मुस्तफा अलैहिस्सलाम एक सहाबी के मकान पर तशरीफ ले गए, जिनको अबू सईद खुदरी कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर ने मकान पर खड़े होकर कहा अस्सलाम वालेकुम, सहाबी अंदर सुन रहा था। सुनाओ मुसलमानों, और सुनो आशिकाने मुस्तफा, सुनो सहाबा का इश्क, अजीब आशिक बने फिर दे। हुजूर ने कहा अस्सलाम वालेकुम, सहाबी अंदर बैठा सुन रहा था, बोल दे नहीं, और जी कैसे वालेकुम, फिर फरमाया अस्सलाम वालेकुम, फिर क्या अस्सलाम वालेकुम, हुजूर वापस लौट गए। पता क्यों नहीं? हुजूर वापस लौटने लगे, दरवाजा खोल के नहीं, अरे कितनी हुजूर माफी, फरमाया ये क्या मजाक किया तुमने, मैंने 3 दफा सलाम कहा है और तूने जवाब नहीं दिया। कहा मैं हुजूर जवाब दे सकता था और आहिस्ता आहिस्ता देता भी रहा हूं, पर मेरा दिल से तुझी सलाम कह दे जाओ तो मैं तुहाडा सलाम, मेरा सलाम कहना हो रहे, तुहाडा सलाम कहना हो रहे, समझते हो? ये अकीदा था साहबा का। वलो अन्नहुम
اذ ظلموا انفسهم جاؤوک. قاضی ایاز فرماتے ہیں کاروی جو منگا جائے، اور پنجابی میں بہت کم بولتا ہوں آپ کو پتہ ہے، لیکن خالص پنجابی ٹگر اردو میں بات کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی آپ کے دل جوئی کے لیے پنجابی بول لیتا ہوں. یہ نہ کہو کہ اردو نہیں بولنی ہوتی، اردو ہے پنجابی ہے، کچھ بھی نہیں رہ گیا. اور بفضلہ تعالیٰ اتکلم باللغة العربية الفصحى لا يستطيع احد من العرب بلدين ان يتكلم بكلام على القوي. کیوں؟ انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. تو فرمایا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح ہے ان کی شرح شفا، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ گھر جاؤ تو گھر بندہ ہی کوئی نہ ہے تو پھر سلام کینوں آکھو. رب کہندا کہ سلموا علی اہلھا، گھر والوں کو سلام کرو. تو کنوں سلام آکھے کہ گھر کوئی نہ ہو. کہ لم یکن فی البیت احد، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر کس کو سلام کہے؟ تو حضرت قاضی ایاز عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مالکی المذہب، مالکی عاشق رسول، سچے عاشق، فرماتے ہیں گھر میں کوئی نہ ہوئے جنہوں سلام کہیں تو پھر کہو السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر نبی پاک کو سلام کہو. اتوں آ گیا ملا علی قاری شرح کرنے والا، ملا قاری آ گئے، انہوں نے آخیا ایک ہی گل ہوئی، گھر کوئی نہ ہوئے تو نبی پاک کو سلام کرو. ملا قاری کہتا اس واسطے حضور کو سلام کرو لأن روحہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام، اس لیے کہ مصطفیٰ روحانی طور پر ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے. کیا صدیق اکبر سے جب حضور نے پوچھا تھا کہ ماں اب کہتا لے کا تو نے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے، تو کیا کہا صدیق اکبر نے؟ اب کہتے لہم اللہ و رسولہ، رسول کے سامنے بیٹھا ہے، رسول کے سامنے بیٹھے مسجد. اب کہتے لہم اللہ و رسولہ، میں نے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو باقی رکھا ہے. معلوم ہوا صدیق اکبر کا یہ ایمان تھا کہ مصطفیٰ مسجد میں بھی ہے اور ہمارے گھر میں بھی ہے. بات لمبی ہو جائے گی اور حضرت صاحب نے بیان کرنا ہے اور میں کہنے کے قابل بھی نہیں ہوں، تو مختصر سے مختصر کرتا ہوا بھی آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں پورے طور پر. لوگ کہتے ہیں، لوگ 24 نمبر والے 420 کسی کا نام نہیں لینا، 420 424 واو ہے الف بے یہ. مولانا صاحب سے گرنے والوں کتنے نمبر بنتے ہیں؟ 24 نمبر. 24 نمبر الف ہے رے الف رے یہ پورا نہیں جان کرنا. 420 مولانا تو کی پڑھا پتر بچہ تو یہ اس زمانے کی باتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں جبکہ کسی کا نام لینا قانون انگریزی زمانے میں جرم تھا. نہ لئیو کسی طرح بارکہ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم امن پسند ہیں، ہم ملک کے اندر امن چاہتے ہیں. دہشت پسندی، دہشت گردوں اور تقریب کاروں سے نفرت کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل بیت کا دوست کہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو صحابہ کا دوست کہیں. ہم اہل سنت اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غلام ہیں. میرا امام کہتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کیوں؟ کیا صحابہ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. مگر لوگ کہتے ہیں جی اگر حضور حاضر ناظر ہیں تو معراج کی رات آسمانوں پر کیوں گئے، سدرہ پر کیوں گئے، بیت المقدس میں نمازیں کیوں پڑھائیں؟ جب حاضر ناظر ہر جگہ ہے تو وہاں کیوں گئے؟ پھر سبحان اللہ کی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کا کیا معنی؟ پھر کہنے لگا اللہ یہ نبی پاک میں حاضر ناظر مننا ہے تو یا مسلح چھڑ دے یا سیدھا کر دے. میں کہتا ہوں حضور کے نام پاک کا ترجمہ بتا دو، حضور کے نام پاک محمد الرسول اللہ کا ترجمہ بتا دو. محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کرو. محمد کسے کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم.
الذی حمد تحمیدا بعد تحمید، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جو بار بار سراہا جائے۔ محمد نو کہندے ہیں جو بھی ایک بار تعریف نہ آئے، وہی مکے بھی تعریف، وہی مدینے بھی تعریف، وہی لاہور بھی تعریف، وہی اکاڑے بھی تعریف، وہی سندھی مسجد تعریف، اور اشرف المدارس میں اس کے گیت، اور بڑی پارک میں اس کے گیت، ہر جگہ پر اس کے گیت گائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ سنیوں کا عقیدہ ہے جس کا کھائیے اس کا گائیے۔ تو کدھر گیا ساڈا حاجی فضل حق صاحب؟ سونت نہیں گیا کہ پرانا یار ساڈا کہتے ہیں جو حاضر ناظر ہیں تو یا مسلح چھڑ دے کہ حضور دے بندے نماز کتنا پڑھنا ہے، تو یا تم عقیدہ چھڑ دے۔ میں کہنا کلمہ شریف پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خدا کا کوئی شریک نہیں، کوئی بیٹا نہیں بیٹی نہیں، ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد الرسول اللہ کیا ترجمہ ہے؟ اب بولو سننے والے مسلمان کراؤ، میں تو باریک منطقی گل نہیں کر رہا، محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کرو، اونچی کرو برا، اونچی اونچی، محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول۔ کوئی مولوی، کوئی طالب علم چھوٹا موٹا پڑا ہوا یا بڑا یہ ترجمہ نہیں کر سکتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ اگر اللہ کے رسول تھے ہوتا تو پھر مولانا فیض سے پوچھو، مولانا سے پوچھو، علامہ سے پوچھو، ہمارے دوستوں سے پوچھو، یا اشرف المدارس کے طالب علم بیٹھے ہوئے کتنے ہیں، وہ منتہی اور فارغ التاثیر ہے کہ اگر یہ مانا ہوتا نا کہ اللہ کے رسول تھے تو پھر عربی یوں ان کے نتیج کان محمد الرسول اللہ، کان محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول تھے، مگر نہیں تھے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو مانا کیا ہے؟ اور بول کاری دب گئے اللہ کے رسول نہیں سمجھے۔ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ صدر محمد ایوب پاکستان کا صدر تھا، پاکستان کا صدر ہے، کوئی نہیں کہتا۔ یحییٰ خان تھا، یحییٰ کے بعد جو ہے قائد انقلاب تھا، وہ بھی کیا تھا۔ پھر ان کے بعد کون آئے؟ ضیاء الحق صاحب، اب وہ تھا۔ اور پھر کون آئے پھر ضیاء کے بعد؟ مولانا صاحب بتایا، مجھے آتا نہیں ہے۔ ضیاء کے بعد کون آئے صدر اسحاق صاحب بھی تھے، وہ بھی تھا۔ اور اب کون ہے جناب صدر محترم، مدد سے نام لیں صدر کا، بار سی آئی ڈی انٹیلیجنس بھی ہے، جناب محترم واجب الاحترام للدنیا جناب فاروق احمد صاحب لغاری۔ ان کا نام لیں گے تو کیا کہیں گے؟ ان کا نام کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ ابھی پہلے کہیں تھا ہو گئے، ان میں ٹھا ہو سکتی، لیکن ابھی ہیں تو محمد رسول اللہ کے رسول ہیں کہتے ہیں۔ پھر مسئلے پر کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ میں محمد حضور کا ذاتی نام ہے، اس کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، بہت تعریف کی جائے، دن رات کی جائے، دنیا بھر میں کی جائے، شرق و غرب میں کی جائے، عرب و عجم میں کی جائے، ہر زبان کے اندر کی جائے، جن کریں، انسان کریں، فرشتے کریں۔ رب کہتا ہے میں دن رات، میرے اور میرے فرشتے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں۔ جو صلون علی النبی کا یہ ترجمہ ہے، جو صلون کا ترجمہ میں کرتا ہوں، دین کا قرآن کا خادم۔ تو جس کا معنی یہ ہے، جس محبوب کا معنی یہ ہے کہ جس کی بہت تعریف کی جائے۔ تعریف اس چیز کی کرتے ہیں جس کے اندر کوئی عیب والی چیز کی کوئی تعریف نہیں کرتے۔ اور محبوب وہ ہے کہ حسان بن ثابت مسجد نبوی کے اندر ممبر پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے سامنے نعت پڑھتا ہے اور کہتا ہے خلقت مبرئا من کل عیب، خلقت مبرئا۔ اگر کوئی طاقت ہوتی تو آپ کو عربی لہجے میں پڑھ کے سناتا۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنا تہاڈی مرضی سی رب نے تانوں میں بناتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جزاک اللہ. اتنے وقت میں ایک مسئلہ غور کر لیتا ہوں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضرت احسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اور میں اس کو تھوڑا سا بدل کے پڑھتا ہوں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ. وہ عین ہی کہتے ہیں میری آنکھ. میں کہتا ہوں مصطفیٰ صاحب عینٌ عینٌ بولو عینٌ. حضرت احسان کہتے ہیں میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا. اور میں کہتا ہوں کسی آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ تھوڑا حسن و جمال کیا عرض کروں. تو اجر جا سونا کسی ماں نے جمے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یہ پنجابی زبانوں کی بات ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ. حضرت عائشہ کون؟ ہمیں دیکھو ہمارا کیا عقیدہ ہے. عائشہ صدیقہ بنت صدیق حبیبہ زوجہ حبیب رب العالمین ام المومنین مومنوں کی ماں. النبی اولی بالمومنین وازواجہ امہاتہم. مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں. پھر عربی پڑھوں تو لمبا ہو جاؤں گا لیکن نہ پڑھوں تو لذت نہیں آئے گی مجھے. آپ کو چاہے آئے یا نہ آئے. فرماتی ہیں لواہی زلیخہ لواہی زلیخہ لو رأینا جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی القید لآثرن بالقطع القلوب علی القید. نہیں بے بھرا جا رہا ہے تو لفظ غلط نہ ہو جائے. لآثرن بالقطع القلوب زبر کے ساتھ نصب کے ساتھ علی القید. مائی صاحب فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتیں زنان مصر جو جمال یوسفی کو دیکھ کر بے خود ہو گئی اور بے خودی کے عالم میں انگلیاں کاٹتی پھلوں کی بجائے. قطعنا ایدیہن قطعنا ایدیہن. فرمایا وہ مصر کی عورتوں نے جنہوں نے بے خودی کے عالم میں انگلیاں کاٹی نہیں کٹ گئیں. فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لے تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے دل کاٹ کر رکھ دل کاٹ کے رکھ دینا. آگے میرا امام کون؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت. آئے امام آئے اپنے رنگ میں. وہ ساری باتیں سن لی. اب امام کی بات بھی سن لو. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنم. حسن یوسف پہ کٹی نہیں. حسن یوسف ادھر حسن یوسف اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنم. مصر میں عورتوں نے حسن یوسفی کو دیکھ کر بے اختیار انگلیاں کاٹ دیں گویا کہ کٹی. اگرچہ کتانا ہے لیکن مانا بنا کٹی. اختیاری طور پر نہیں کاٹی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنم. اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. تو بھائی محمد اسے کہتے ہیں جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم محمد اسے کہتے ہیں جس میں کوئی کمی نہیں. اس کی آنکھ میں اس کے کان میں اس کے کوئی کمی رب نے رکھی ہوں. یہ عیب ہوں تو اللہ تعالیٰ حضور کا نام محمد رکھتا ہی نہ. تو یہ نام بتاتا ہے کہ جس ذات کا نام یہ محمد ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. جو کہتا ہے سنتے نہیں, جو کہتا ہے دیکھتے نہیں, جو کہتا ہے اختیار نہیں, جو کہتا ہے علم نہیں, جو کہتا ہے تصرفات نہیں, جو کہتا ہے جو کچھ کہتے ہیں وہ سب حضور کو عیب لگاتے ہیں. جب عیب لگاتے ہیں تو محمد کو محمد نہیں بتاتے ہیں. ہمیں کہتے ہو مسلح چھوڑ دو, ہم کہتے ہو نکتہ چینی بے ادبی کرنے والوں کلمہ چھوڑ دو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم کما تحب وترضى. چلو مدینہ شریف چلیں. حضور ہی کا ذکر ہو رہا ہے. چلو مدینہ پاک چلیں. والمدینہ تو خیر لهم لو كانوا يعلمون. چلو مدینہ. کہاں چلو؟ جو سرکار فرماتے ہیں کہ من زار قبری وجبت له شفاعتی. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. اور من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی. جن کے ایمان ضعیف ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں ضعیف ہیں. کم بختو تمہارے ایمان ضعیف ہے, حضور کی حدیث کو کہہ رہے ہیں. من زارنی بعد مماتی
فرمایا میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو میری قبر کی زیارت کرے وہ ایسا ہے جیسا اس نے میری زندگی میں زیارت کی ہے. اور من استطاع یموت فی المدینہ، اور جس سے ہو سکتا ہے حاجی صاحبان فرمایا جس سے ہو سکتا ہے مدینے میں مرنے کی کوشش کرے کہ نہ ہم مال و زر اے خدا مانگتے ہیں، نہ حسی شوکت نما مانگتے ہیں، فقط تجھ سے دعا مانگتے ہیں، مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں، مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں، محمد کے در پر قضا مانگتے ہیں. کوئی مائل شان و شوکت مگر ہم، کوئی مائل شان و شوکت مگر کوئی طالب جا ہے، کوئی طالب مال ہے، کوئی طالب دنیا ہے، کوئی طالب ہے شوکت کا حشمت کا، مگر ہم مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک والموت فی بلد رسولک. اب مدینہ شریف کے سامنے حاضر ہو گئے. کون حاضر ہو گیا؟ امام اہل سنت. کیسے حاضری ہوئی؟ دل میں عشق و محبت ہو. اس کا پتہ تب لگتا ہے سعید صاحب سے پوچھو، حافظ صاحب سے پوچھو، مولانا سے پوچھو، جن لوگوں کو خدا نے یہ سعادت دی ہے، حاجی صاحبان سے پوچھو جنہیں حاضری نصیب ہوئی ہے کہ مومن کے دل کے جذبات اس وقت کس طرح ہوتے ہیں. اب امام الشاق، امام العلماء، امام الصلحاء، مجدد وقت جب حضور کے روضے کے سامنے حاضر ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی. میں ترنم کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہوں، قوت طاقت نہیں ہے، لیکن مضمون بیان کرنا مقصد ہے، بیان کر دیتا ہوں. ترنم کے لیے میرے دوست مولانا سلطانی آئے ہوئے ہیں جن کو میں نے بھی سننا ہے اور آپ نے بھی سننا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ پیش نظر یہ نوبہار حضور کا روضہ، پیش نظر یہ نوبہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر یہ نوبہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. سرکار نے سجدے سے منع فرمایا ہے، وہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے جس سے حضور نے منع کیا ہو. جس سے میں سمجھو کیا کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھے تم. جس کام سے حضور نے منع کیا ہے وہ کام نہیں کریں گے. یہ کہیں قرآن حدیث میں نہیں آیا ہے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا ہے وہ نہیں کریں گے. پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا اور آپ کہاں پہنچ گئے. میں نے 20 میں سینکڑوں مسئلے ایک جملے کو ظاہر کر دیے. ایک آیت اس کے مطابق پڑھتا ہوں تو آپ کو تسلی ہو جائے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو حضور دے لے لو، سرکار جو عطا فرمائے لے لو، نکتہ چینی نہ کرو. جو حکم دیں اس پر عمل کرو. اور دوسری طرف یہ نہیں فرمایا کہ من لم یعمل ہو من لم یفعل ہو، کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ نہ کرو. فرمایا ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے حضور منع کرے اس سے رک جاؤ. آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی آپ سے کہتے ہیں اذان کے پہلے، میں نے کل برکاتی مسجد کے اندر کوئی گڑبڑ کی کچھ لوگوں نے، تو ثابت کرو کہ بلال نے اذان سے پہلے صلاۃ پڑھی تھی. یہ تم نے شروع کیا اکاڑے والوں نے یا لائل پور والوں نے. میں نے ان سے کہا ہمیں چھیڑو نہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، لیکن ضیاء اللہ سبق پڑھا گیا ہے، ضیاء الحق کسی کو نہ چھیڑو، کوئی چھیڑے تو اس کو نہ چھوڑو. سنو، ہم اس قانون کو نہیں مانتے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا. تم تو بلال کی بات کرتے ہو نا. ہم یہ نہیں مانتے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ ناجائز ہے، بلکہ ناجائز وہ ہے جس کو خدا نے منع کیا یا حضور نے منع کیا یا صحابہ نے اجماعی طور پر منع کیا یا اماموں نے اجتہاد سے منع کیا. جس کو نہ خدا نے منع کیا، نہ رسول نے منع کیا، نہ صدیق نے منع کیا، نہ فاروق نے منع کیا، نہ عثمان نے منع کیا، نہ حیدر کرار نے منع کیا، نہ امام اعظم نے منع کیا، نہ شافعی نے منع کیا، نہ مالک نے منع کیا، اور نہ امام حنبل نے منع کیا. جب انہوں نے منع نہیں کیا تو یہ چاہتے لگتے منع کرتے. تمہیں کیا حق بولتے ہو کہو کہ منع کے لیے ثبوت ہم سے نہ مانگو دلیل، ہم تم سے مانگتے ہیں کہ نہیں کہ دلیل پیش کرو. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ادھر حضور کے روزے پر حاضر ہیں. میں تھک گیا کہ تم تھک گئے. ادھر روزے پر حاضر ہیں اور کہتے ہیں پیش نظر یہ نوبہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. ایک طرف ایک پہلو، ایک تصویر کا رخ، دوسرا رخ دوسرا رخ. اے ذوق دل، اے ذوق دل،
یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجیے سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجیے سر کو خبر نہ ہو۔ وہ کیا ہے کہ سر تو سوئے حرم جھکا اور دل سوئے کوئے مصطفیٰ، اور دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں۔ میرے سنی بھائیوں، مسلمان بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، میں آخری سبق آپ کو یاد کروا کے میں دوسرا مسئلہ کچھ لوگوں کے لیے سنانا چاہتا ہوں، اس پر زیادہ تقریر نہیں کروں گا۔ وہ کیا ہے حضرت، آپ کے لیے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ مسئلہ پہلا یہ ہے کہ حضور کے فضائل، حضور کے کمالات، حضور کی شان کریم کس کی طاقت ہے؟ کس کی طاقت ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ اور غالب سنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں، غالب سنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ اور علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دامت دعت ہن سارا فی نبی ہمیں واقم بما شئت مدھم فی واتکمی۔ اب ترجمے کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ساری دعواں ساری تقریراں کا خلاصہ، تمام میری تقریر کا خلاصہ مدعا، لمبی آپ کو یاد نہیں رہنی، ٹیپ ہوئی ایسے لے سکتے ہیں آپ، کوئی غلطی ہو تو معاف کریں، لیکن تھوڑا سا پانی پلا دے گا، دروشی پڑھیں آپ کو ایک ایسا سبق یاد کراتا ہوں کہ حضرت مولانا صاحب بھی پڑھتے رہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علی احسانہ، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یہ غلام علی نہیں بول رہا ہے، کوئی قوت پیچھے بول رہی ہے، کوئی طاقت پیچھے بول رہی ہے۔ گفتائے ہو گفتائے اللہ بود، گرچہ حلقوب عبداللہ بود۔ کیا پڑھا سبق کیا ہے؟ یہ ہری پگڑی والے ذرا تیز ہو جائیں، یہ تیار ہو جائے، میں کیا پڑھنے لگا ہوں؟ میں سنی ہوں، میں سنی ہوں، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں۔ اور کدھر گیا کیا پگڑی والے سو گئے؟ اے مولانا مولانا تار کا شیر پڑھ رہے ہیں۔ میں سنی ہوں، میں سنی ہوں، میں سنی ہوں، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، مروں سنی مدینے۔ جو کوئی پوچھے کاڑی نے رات کی تقریر کی ہے، جی تمہیں آج تو حدیثاں یاد نہ رہن، باقی گلاں یاد نہ رہن، اخیر سے گل کی سو، میں سنی ہوں، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، مروں سنی مدینے۔ او بابا مروں سنی مدینے میں، مرے میں مروں نہیں، مرے سنی مدینے میں، مرے سنی مدینے میں۔ ہوں اگلا مصرع کٹ کے بس کرے گا، ایک باب ختم کر دو، سن لو آگے، سن لو آگے دوسرا مصرع۔ بقیے پاک میں ہو میرا مدفن یا رسول اللہ، بقیے پاک میں ہو میرا مدفن یا۔ یہ آخری تمنا ہے، آخری تمنا ہے، آرزو ہے، پتہ نہیں منظور ہوتی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ تمنا لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ اکاڑے بھی دب چڑھو گے تو مدینے لے جائیں گے۔ بقیے پاک میں ہو میرا مدفن یا رسول اللہ، بقیے پاک میں ہو میرا مدفن یا صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک مسئلہ ختم۔ دوسرا مسئلہ بغیر مسالے کے، بغیر دلائل کے، یہ ہے کہ ہم اس پاکستان کے سنی، ہم پاکستان کے سنی، پاکستان کے بانی محمد علی جناح کا دایاں بازو تھے۔ کیا کہتے ہیں آپ انگلش میں؟ اور کدھر گیا پروفیسر، کدھر گیا بنگلور میں؟ اور کتنے رائٹ ہینڈ، انگلش ٹیچر، اور آئی ڈونٹ نو انگلش۔ یہ رائٹ ہینڈ پوچھو تاریخ سے، ابھی میں سنتا ہوں تاریخ پاکستان کا سپاہی، تاریخ ختم نبوت کا سپاہی، قومی اتحاد کا سپاہی، ہر قومی دلی تاریخ کا سپاہی، یہ بوڑھا آپ کے سامنے ابھی زندہ ہے۔
اور کتنے لوگ ہوں گے؟ رائٹ ہینڈ، دستے راست. ہم اگر سنی قائد اعظم کا دست راست رائٹ ہینڈ نہ ہوتے تو ہندو، انگریز اور وہ ملا جو کہ کانگریس کے غلام اور بکے ہوئے تھے، گاندھی کے چیلے، ابوالکلام کے چیلے، نہرو کے چیلے، وہ کبھی ہم کو پاکستان نہیں بنانے دیتے، کبھی پاکستان مارگ وجود میں نہیں آ سکتا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں، میں اپنے انٹیلیجنس کو بھی کہتا ہوں، اپنے سامعین کو بھی کہتا ہوں، کوئی اخباری نمائندہ ہے تو اس کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب تک سنی کسی تاریخ میں شامل نہ ہو وہ تاریخ کبھی کامیاب نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی. کیوں مولانا صاحب؟ اگر تاریخ پاکستان میں فقیر خود اور فقیر کے اکابر بزرگ جو ہیں وہ قائد اعظم کا ساتھ نہ دیتے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں قومیں اوطان سے بنتی ہے، قومیں وطن سے بنتی ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے تھے کون 420 کہ پاکستان کی کوئی ماں کا بچہ پے بھی نہیں بنا سکتا ہے، پاکستان کا کوئی ماں کا بچہ پے بھی نہیں بنا سکتا ہے، پاکستان ایک دیوانے کی بڑھ ہے، یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے. 46 کے اندر پاکستان بننے سے 1 سال پہلے پاکستان انڈیا بر صغیر کے تقریباً 5000 علماء، مشائخ، پیر، مولوی سب اکٹھے ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ ہم نظریہ پاکستان کا چونکہ تائید کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، اگر قائد اعظم بیٹھ جائے اور وہ نظریہ پاکستان کی حمایت چھوڑ دے، سنی نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ پاکستان نہیں بنے گا. تو یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اور تم نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، ہر مسئلے میں تم نے اس پر قبضہ کر لیا ہے. سنو، غور سے سنو، یہ بنایا ہم نے ہے، انشاءاللہ جنہوں نے اس کو تعمیر کیا ہے اس کو بچائیں گے بھی یہی، اس کی حفاظت یہ کریں گے. اگر انڈیا یا کوئی ملک ہمارا ملک پاکستان کی طرف ٹیڑھی نظر سے، غلط نظر سے دیکھتا ہے تو انشاءاللہ اگر کہ ہمارے پاس وہ بم، وہ اسلحہ، وہ میزائل نہیں ہے، لیکن سنی مر جائیں گے اپنے ملک کے اندر کسی دشمن کو داخل نہیں ہونا دیں گے. جب ملک کی حفاظت کا مسئلہ ہو، جب دین کی حفاظت کا مسئلہ ہو، سب سنی چاہے غیر منظم ہوں اور دوسری باتیں کہ ہماری بڑی تنظیم ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ ہوگا ہم سب ایک ہی، کوئی اختلاف نہیں ہمارے اندر الحمد للہ تعالیٰ. تو میں بھائی آپ کو کہتا ہوں کہ جو کہنا چاہتا ہوں، جب پاکستان بنا تھا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، پاکستان بنانے کے وقت قائد اعظم کے ساتھ کون کون تھے بتاؤ؟ تو تاریخ دان لڑکے بتاؤ، نوجوان یا کوئی بوڑھا بتاؤ کہ پاکستان بنانے کے اندر سب سے آگے پاکستان میں، پاکستان کی تعمیر میں پیش قائد اعظم کے ساتھی کون تھے؟ کچھ نہیں جانتے، سب مولوی گئے فیل ہو گئے، سب پڑھے لکھے فیل ہو گئے. یہ جان بوجھ کے نہیں بولتا سارے ڈاکٹر، ڈاکٹر سارے جان بوجھ کے نہیں بول رہا بچوں ہو رہے پھر تو سارے نال اور سن ڈاکٹر صاحب اصل یہ نام خدا کی قسم اس گلے کے ابا سارے نال اس مسجد کے خادم سی، مؤذن سی، انہوں نے خدمات میں سنو. قائد اعظم کے ساتھ تھا لیاقت علی. کون تھا؟ پوچھو کی مدد سے کوئی دس. قائد اعظم کے ساتھ تھا ظفر اللہ خان مرزائی. ظفر اللہ خان مرزائی وزیر خارجہ، کتنی زبردست پوسٹ ہے، ذمہ دارانہ. ظفر اللہ تھا. اور کون تھا؟ اور کون سا؟ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. قائد اعظم اس فقیر سے پوچھو، یہ کوئی الب پڑھانے والا فقیر نہیں ہے، یہ اپنے اس تاریخ سے بھی واقف ہے الحمد للہ تعالیٰ، کیونکہ خود موجود تھا. لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں پاکستان کے اندر کارکن تھا، مجھے بھی ایک تمغہ ملنا چاہیے. میں ان تمغوں کا قائل نہیں ہوں، میں حکومت سے آزاد ہوں. آزادی کے ساتھ اپنی مسجد کے اندر میں جب چاہتا ہوں تقریر کرتا ہوں، جب چاہتا ہوں خطبہ دیتا ہوں، اور جو چاہتا ہوں بیان کرتا ہے. مجھے کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے الحمد للہ. تو پاکستان کے ساتھ قائد اعظم کا سنو تو یاد رکھو، قائد اعظم کے ساتھ ظفر اللہ مرزائی تھا وزیر خارجہ. پاکستان کے ساتھ قائد اعظم کے ساتھ راجہ محمود آباد تھا، کٹڑ شیعہ ریاست محمود آباد. قائد اعظم کے ساتھ میرے علاقے کے ایک بہت مشہور چودھری صاحب تھے پنڈ دادل خان کے، ان کو کہتے ہیں راجہ غضنفر علی خان. غضنفر علی خان پکے نہیں کچے شیعہ، پیر برکات صاحب کے والد پیر فضل شاہ صاحب کے ماموں، اس پر بھی آتے تھے، ماموں تھے.
بیٹی بھی دی ہوئی تھی سیدوں کو، پیروں کو، جلال پور شریف بارکا اصل میں سنی شیعہ۔ وہ شیعہ کون؟ راجہ غدنفر علی خان صاحب۔ کون؟ راجہ غدنفر علی شیعہ۔ اور کون کون تھے یہ نواب جو تھے بنگالے کے اور دوسرے اور تیسرے، مجھے ان کے مذہب کا پتہ نہیں۔ اور قائد اعظم کے ماں باپ بھی شیعہ۔ قائد اعظم کی بات نہیں کرتا ہوں، قائد اعظم پونجا، جناب پونجا، کراچی کے اندر وہ ساری پارٹی، اس کے باپ دادے خاندان سب شیعہ اسماعیلی۔ قائد اعظم سمجھدار آدمی تھا، اس سے جب لوگوں نے پوچھا جلسے میں کہ بتاؤ پاکستان کا قانون کیا ہوگا، تو قائد اعظم نے فوراً فرمایا کہ یہ بات تم جو پوچھ رہے ہو اس کا پوچھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا مسلمانوں کے پاس خدا کی کتاب ہے، خدا کی کتاب قرآن پاک ہے، اس کی موجودگی میں اور کون سا قانون ہوگا؟ پھر کسی نے جلسے میں پوچھا کہ قائد اعظم، سوال ہوتا ہے نا، سوال کا جواب ہوتا ہے، اگر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی آپ سے کسی ہندو نے پوچھا کہ دسو خدا مسلمان ہے کہ ہندو ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمان ہے کہ ہندو ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا کس طرح کی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا ثبوت ہے جی ہندو ہوں تو کوئی گاہ نہیں دباؤں، انڈیا کے مسلمان ہوں بھی گاہ دبا کر نہیں رہتے، سارے مسئلے گاؤں دبا کرتے، اس گلے پتہ لگتا ہے ہندو نہیں مسلمان۔ تو قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں جی یہ جھگڑا پیدا ہو رہا ہے لکھنؤ میں، اس وقت جھگڑا ہو رہا تھا بہت، یہ سنی شیعہ کا، مدہ صاحبہ اور قدہ صاحبہ، آپ بتائیں آپ کا کیا مذہب ہے؟ آپ سنی ہیں کہ شیعہ ہیں؟ بڑا سیاح وکیل تھی، بڑا سمجھدار سیاح وکیل تھی، نکل گیا۔ انہوں نے پوچھا دسو سنی ہے کہ شیعہ؟ کہنے لگا بس مینو یہ نہیں پتا سنی سی میں سنی ہوں یا شیعہ، میں وہ جو کوئی رسول اللہ سے سمجھ گیا ہوں۔ تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں باہر والی پارٹی سے وہ سن لیں، باہر والے اگر ان کے کان ہیں بات سمجھتے ہیں تو سن لیں، خدا کے لیے مسلمانوں کے حال پر رحم کرو، اپنے اپنے مذہب پر رہو، اپنے مسلک پر رہو، یہ قتل مقاتلہ اور دہشت گردی اور فسادات چھوڑ دو، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اگرچہ اپنے مذہب میں ہم لٹ ہیں، لٹ متفلد ہیں، اگر کوئی ایک صحابی کی شان میں غلطی کرتا ہے، بید بھی کرتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سب جہان کی لعنت۔ ہم صحابہ کو اس طرح مانتے ہیں، صحابہ کے ایسے غلام ہیں کہ سنیم من نارا تکبیر اور رسالت می ظنم، سنیم من نارا تکبیر اور رسالت می ظنم، اور دم ابو بکر و عمر عثمان حیدر می ظنم۔ سنی کس طرح مانتے ہیں صحابہ کو؟ ابو بکر کے الف سے علی کی یہ تک، ابو بکر کے الف سے علی کی یہ تک سب کو مانتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ غلام علی کہہ رہا ہے۔ غور سے یہ مسئلہ سن لو سبھی، کہہ رہا ہے آپ سے عبد العلی، عبد میں نے غلام ضرورت شریک کے لیے بدلا ہے، کہہ رہا ہے آپ سے عبد العلی، عبد علی کیا خادم علی، کیا کہہ رہا ہے؟ دوستان مصطفیٰ حق کے ولی، دوستان مصطفیٰ حق کے ولی ہے ابو بکر عمر عثمان علی۔ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں دوستوں سے کہ پاکستان بننے کے وقت شیعہ بھی تھے، مرزائی بھی تھے، داریے بھی تھے، اور پتہ نہیں کون کون تھے، اہل سنت بھی تھے، علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے، سب کچھ تھے۔ اس وقت یہ تاریخ کیوں نہ چلی جو اب چل رہی؟ اس وقت یہ تاریخ کیوں نہیں چلی جو آج چل رہی ہے؟ اس سے آگے میں چلتا ہوں۔ پاکستان بننے کے بعد عزیزان گرامی، پاکستان بننے کے بعد کیا کہتے ہو؟ دعا کریں گے میں وہ کیا ہے چھوڑو، حل یستطیع احد منکم من یتکلم به فی اللغۃ العربیہ، اگر کسی کو طاقت ہو تو کھڑے ہو بات کرو، میرے ساتھ عربی میں بات کروں گا، اردو میں نہیں کروں گا۔ ہاں پہلا پاکستان کے اندر پہلی تحریک جو چلی وہ تحریک قال الله تبارك وتعالى في كتابه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين لله رب العالمين۔ برادران اسلام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس خالق مالک نے